بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، معاشرہ نیوز کے ساتھ جواد شمسی حاضر خدمت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک کے اندر ایسے ایسے مسائل جو ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں کہ سننے والے اور دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم جب ایسی شخصیات کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو ہمیں کچھ امید کی کرن نظر آتی ہے۔ تو میں جب بھی کوئی پروگرام کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اس گھٹن کے دور میں کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی بہت آکسیجن جو ہے وہ عوام تک، اس ملک کے باسیوں تک پہنچائی جائے اور ان کو امید دلائی جائے کہ اس ملک میں صرف اور صرف نا امیدی پھیلانے والے لوگ ہیں، لیکن ملک اور ریاست نا امید کرنے والی نہیں ہے۔ یقیناً ریاست کو چلانے والے ہاتھ جو ہیں ان کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے آپ گفتگو کرتے ہیں تو شاید ان کی شخصیت سے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کوئی پولیٹیکل گفتگو کر سکے یا وہ سیاسی آدمی ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہر شخص سیاسی ہے اور ہر شخص کو سیاست میں آنا چاہیے۔ جب تک کسی ملک کا ہر باسی، خواہ وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، رائٹر ہو، مزدور ہو، ویسے تو سبھی مزدور ہوتے ہیں، لیکن میں وہ ٹپیکل مزدوری کا لفظ جن لوگوں کے ساتھ آتا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو بھی سیاست کا شعور ہونا چاہیے۔ تو اس کی جتنی ضرورت دنیا میں عام مسائل کے رہتے ہوئے ہے، اتنی ہی فنون لطیفہ میں بھی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ بہت سبجیکٹ ہم نے دیکھے، ٹیلی ویژن ڈراما جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ہم نے دیکھا کہ ایک ڈرامہ کامیاب ہو جاتا ہے، لوگ اسی بہتے ہوئے سمندر میں ہاتھ دھونے کی کوشش کرتے ہیں، دریا میں اسی بہتی ہوئی لہروں کے ساتھ بہنا شروع کر جاتے ہیں، اسی طرح کے سبجیکٹ۔ لیکن ایک شخصیت ایسی ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ جب بھی لکھا، ان کے قلم نے کچھ ڈیفرنٹ لکھا، ہر دفعہ کوئی نیا رنگ دیا۔ لوگ ان کے ڈرامے کے اختتام تک یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہوگا کیا۔ تو میں تعارف کرواتا چلوں جس شخصیت سے میں آج آپ کی گفتگو کروانے جا رہا ہوں، یقیناً آپ کو اچھا لگے گا۔ جناب محترم خلیل الرحمان قمر صاحب جتنے بڑے رائٹر ہیں اتنے بڑے انسان ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ جو سب سے بڑی مجھے زیادہ چیز ایڈمائر کرتی ہے کہ ہمارے دوست ہیں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ سے جناب میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی میرا آپ کا انٹرویو ہو چکا، اس میں میں سوال کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ جو ڈسپیوٹڈ ہو، میں یہ کرتا ہوں کہ جس سے کچھ سیکھا جا سکے آپ کی شخصیت سے، جتنا آپ کا وقت گزرا۔ وہ ایک بہترین انٹرویو۔ اچھا، میں جتنا میں سمجھ سکا ہوں کہ آپ کے اندر ایک انسان ایسا ہے کہ جو کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے ہر وقت تڑپتا رہتا ہے، جی، شکار رہتا ہے اس چیز کا کہ میں کچھ کروں۔ جیسے کہ ابھی آپ کمرے میں داخل ہوئے تو آپ نے کہا کہ میں کچھ نہ کچھ کروں گا، آپ دیکھنا۔ تو مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، تسی کرن کی آئے جے؟ جواد شمسی، السلام علیکم everybody who's listening and watching. It is not for myself only کہ میں کچھ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں اس ایمان کے ساتھ جیا ہوں کہ ہر شخص جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو یہاں کسی کام میں بھیجا ہوا ہے۔ دوست، بدقسمتی سے ہم اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے اس آگہی تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہمارے ذمہ کام کیا ہے، اور اگر وہ اللہ کی مہربانی سے وہ آگہی میسر آ جائے تو پھر وہ کام کر کے دکھائے۔ دوست، تو شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ آگہی میرے ہاں کہیں ہے، تو مجھے اللہ نے مہربانی فرمائی۔ اچھا، مجھے تھوڑا ایک یہ بھی بتائیے کہ کہیں میں نے آپ کو سنا، آپ نے کہا کہ مرد عشق نہ کرے، تو وہ کیوں ایسی کیڑی، مطلب مرد نو کیڑی مجبوری، حالانکہ مرد نے ہمیشہ عشق کیتا ہے؟ میں نے کہیں لکھا کہ عورت اگر
شک کرے تو مجھے ہنسی آتی ہے، مرد اگر شک کرے تو مجھے رونا آتا ہے۔ واہ، یہ بات وہیں سے ڈرائیو کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ نارملی مرد کے حوالے سے سوچا سمجھا یہ جاتا ہے، کیونکہ مرد کی فطرت میں نہیں آ کے گلی میں چیخنا چلانا، تو اس پر کیا بیت رہی ہے نارملی پتہ نہیں چلتا۔ درست۔ وہ اپنے اندر کی کیفیات کو بڑی مشکل سے اپنے بڑے ہی قریبی دوستوں کو بتاتا ہے، اور ساتھ ہی قسم لیتا ہے کہ یہ کسی اور کو نہیں بتانا۔ ٹھیک۔ لیکن فطری طور پر شاید ایسا ہوتا ہے کہ جب عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا جاتا ہے۔ اس لیے سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ زیادتیاں جو عورت کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ مرد کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ ٹھیک۔ یہیں سے پھر آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ محبت تو دونوں فریقوں کو ہوتی ہے۔ اور میں نے مردوں کو دیکھا جب وہ سچ مچ عشق میں ہوتے ہیں تو وہ باقی دنیا کے لیے پتھر ہوتے ہیں۔ واہ، کیا بات۔ تو ایک عورت جب چٹکی کی شرارت سے یا غلطی سے اس پتھر کو توڑتی ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ ترس کھاتا ہوں ایسے مردوں کے اوپر جن پر عشق کی ولایت اترتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، یہ رحم اپنی جگہ پہ، لیکن آپ تو اپنے قلم کے ذریعے بھی مرد کے اوپر رحم نہیں فرماتے۔ آپ کے ڈرامے میں ہمیشہ ہم نے دیکھا، اس کی ذرا وجہ بتائیے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ خواہ وہ لنڈا بازار ہو، خواہ وہ میرے پاس ہو تم، وہاں تک جو ہے مرد کو محبت اس کی پروان تو چڑھی لیکن نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن ذاتی طور پر میں جو تجربات ہیں وہ یہ ہے کہ حیا اور وفا میں مرد عورت کے سامنے چھوٹا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس چھوٹے پان کی وجہ سے مجھے زیادہ لکھنا پڑتا ہے۔ نہیں، میں نے یہ لکھا میرے پاس تم ہو میں، کہ عورت اور مرد کا جو بنیادی فرق ہے جو میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ عورت کے پاس انکار کرنے کی قابلیت ہے اور مرد کے پاس انکار کرنے کی قابلیت نہیں۔ اس پر بیوقوفوں نے مجھے کہا کہ آپ نے مرد کو لیٹیچیوڈ دے دیا۔ میں نے کہا میں نے تو اوقات بتائی اس تو یہ ہم جب بھی، چونکہ آپ نے کسی پر تانا زنی تحریک کرنی ہو تو ہمیں خام خواہ آپ اصل میں اپنی جہالت کی گواہی دیتے ہیں اس وقت جب ایسی کسی بات پر آپ اس قسم کی شدنی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کہیں میں نے یہ بھی لکھا کہ اچھا مرد کبھی اچھی عورت سے اچھا نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ تو جب میں مانتا ہی سب سے پہلے عورت کو، جب میں جانتا ہوں کہ میرا معاشرہ جو ہے وہ چلتا ہی اچھی عورت کی وجہ سے ہے، تو مرد کہیں بعد میں آتا ہے اس کے۔ اس لیے مرد کو میں بحیثیت معاشرہ چلانے والے کے بلیو نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ سپورٹیو ہے، ٹورڈز دی وومن۔ معاشرہ عورت چلاتی ہے، اکنامکس اور نظام مرد چلاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، یعنی بالکل درست بات۔ اور اگر کسی نے یہ کہنا ہے کہ ہاں جی یہ خلیل صاحب نے مساجنسٹ ہو کے بات کر دی، تو پوری دنیا کا چکر لگا کے مجھے بتائیے کتنی عورتیں ہیں جو اکنامکس اور نظام چلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے، ایون آپ کے امریکہ میں، آپ کا امریکہ اس لیے کہ جتنی دفعہ پالیسیز وہاں سے آتی ہیں، آپ کا ہے، پھوپھی کا پتر ہے، تو آج تک ان کی پوری تاریخ میں کوئی عورت وہاں پریزیڈنٹ نہیں بنی۔ ٹھیک ہے۔ تو جب یہ سارے یا بننے نہیں دی گئی؟ ارے اس کو چھوڑ دیجئے، میں یہ نہیں بنی نہیں بنی، آپ لڑیے الیکشن۔ ٹھیک ہے، بالکل، ہاں بنی آئی تھی نہیں اس کو نہیں، بالکل ٹھیک۔ تو یہ سمجھنا ہوگا، نہیں سر یہ بات سمجھنی ہوگی، ابھی خام خواہ رٹ لگانے سے کیا ہوگا۔ ٹھیک۔ یہ نظام چلانا اور اکنامکس چلانا، میں اب شرح کی بات کروں گا ان کو تکلیف ہوگی، یہ ہے ہی نہیں عورت کے پاس۔ عورت کے پاس جو کنجی ہے وہ معاشرہ چلا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔
اچھا یہاں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے بہت سارے ڈراماز ہیں، آپ کے بہت سارے، کیونکہ میں تھوڑا نا اس کے اوپر بات کر کے پھر میں اپنی سوسائٹی کے اوپر آ جاؤں گا. جتنے بھی آپ کے پروجیکٹس ہیں، جتنے بھی آپ نے ڈرامے کیے ہیں، آپ کو اپنا سب سے، بیبی ہوتے ہیں سارے، اپنے بچے ہوتے ہیں، آپ کو سب سے اچھا آپ کا کون سا لگا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں تصحیح کروں گا. جی پلیز. یہ کسی اور رائٹر کے ہاں ہوگا کہ مائی ڈراماز اور مائی بیبیز. ٹھیک. میرے ہاں یہ پروردگار کی دین ہے، اور میں کبھی اس بات کو مانے نہیں دیا میں بیبیز اٹھاؤں. اچھا. نہ میرے ہاں یہ کبھی تصور آیا ہے. تو جو پروردگار کی دین ہے اس میں کون ہوتا ہوں طے کرنے والا کہ کام مجھے اچھا لگتا ہے اور برا. ٹھیک. یعنی سبھی اچھے ہیں آپ کے نزدیک، آپ نے جو آپ کے ہاتھ سے ہوا الحمدللہ وہ اللہ نے مجھے دیا، ہاتھ سے عطا کیا، عطا فرمائی، جو اس کی دین ہے میرے پاس. وہ جب بھی آیا اور وہ ثابت بھی ہو گیا اللہ کے، وہ اللہ کی مہربانیاں تھی، وہ ثابت بھی ہو گئی. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں، یعنی جیسے کچھ حکمران ہمارے ملک میں گزرے، اگر کوئی شخص اٹھ کے کبھی بھی کوئی اچھی بات سوسائٹی کے لیے کرتا تو اس کو کہا جاتا کہ تو ادھر ٹھیکہ لے. تو میں نے کچھ لوگوں کو یہ آپ کے بارے میں بھی کہتے سنا کہ جی انہوں نے کوئی بیڑا اٹھایا ہے یا ٹھیکہ اٹھایا ہے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ خواتین کے معاملے میں یا دیگر. تو آپ نے جواب بھی اس کے دیے، لیکن بعض لوگ اس سے پریشان ہوئے، بعض لوگ خوش ہوئے. تو آپ وہ جو پورا پیریڈ تھا جو ہم نے دیکھا کہ آیت ہے قرآن شریف کی، اور جب جاہلوں سے باتیں کرنے لگے تو ان کو سلام کہہ کے رخصت ہو جاؤ. جی ٹھیک ہے. تو ان سے تو میرا نبی بھی پیچھے چھڑاتا ہے، میرا قرآن بھی پیچھے چھڑاتا ہے، میرا سلام. ٹھیک. آگے چلیے. اچھا ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ، اچھا تھوڑا اس طرف بھی آئے کہ آپ پاکستانی سیاست کو اس وقت جو سمجھتے ہیں کہ یہ تعمیر کر رہی ہے. نہیں بالکل بھی نہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ کیا یہ ان کے ہمیں بری طرح ڈیٹیریوریٹ کیا ہے انہوں نے. جو جہاں ہمارے ہاں مجھے یاد ہے ایک واقعہ، ایک روایت ہے کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ میں نیا نیا مسلمان ہوا، مجھ سے اتنے بیڑے نہیں اٹھائے جاتے. صحیح. ایک آدھ کوئی بات بتا دے تو میں اس پہ عمل کر لیتا ہوں، میں اتنی باتوں پہ عمل کروں گا تو میں نہیں رہوں گا مسلمان. تو صحابہ کرام سن کے غصے میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کیا سنو تم بس جھوٹ نہ بولو. ٹھیک. وہ شخص کو 1.5 سال بعد دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا اللہ یا رسول اللہ میں تو کچھ بھی غلط نہیں کرتا ہوں، اور آپ کے یہاں پرائم منسٹر اسمبلی میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنی قوم کو کیا سکھا رہے ہیں بینگ اے لیڈر. آپ یہاں کہتے یہ پالیسی میٹر تھا، یہ سیاسی بیان تھا. اچھا. تو اس طرح کی اگر اس سوچ کے ساتھ اس سیاست کو پروان چڑھایا جائے گا کہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، یہ بڑی عجیب بات. تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بولنے کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور جھوٹ پر قائم کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی نظام کبھی دیر تک قائم نہیں رہے گا. اور آپ کے چیف ایگزیکٹو صاحب فرماتے ہیں جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم کہ یو ٹرن کسی بھی لیڈر کا ترہ امتیاز ہے. اب دیکھیں نا اس نے یہ ترہ غلطی کی، انہوں نے بہت بھیانک غلطی کی. ان سے یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ وہ بات کر کے پھر جاتے ہیں. یہ انہوں نے بالکل نہیں کہا کہ یو ٹرن جو ہے وہ کسی بھی لیڈر کا ترہ امتیاز ہے. انہوں نے جسٹیفائی کیا اس کو، اور اس جسٹیفیکیشن کے لیے وہ اللہ کے ہاں بھی بھگتیں گے اور عوام کے سامنے بھی بھگتیں گے. ٹھیک. اچھا ناظرین، بالکل اچھی باتیں ہو رہی ہیں. ہم بڑا سیریسلی اس سوسائٹی کے اوپر آپ تک کچھ معلومات پہنچا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہیں وہ اپنے انداز سے وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو سوسائٹی کا ہر شخص جو ہے اس حکومت کے بارے میں یا اس معاشرے کے بارے میں یا پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے اس سے جو تشویش ہے پائی جا رہی، وہ ہم نے دیکھا کہ ان کی باتوں میں بھی ہمیں نظر آئی. تو لگتا ایسے ہے کہ اب تو پھولوں کی مہک تک بھی ہمیں یاد نہیں، اب تو پھولوں کی مہک تک بھی ہمیں یاد نہیں کتنا باغات میں بارود بچھا رکھا ہے. تو ابھی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد خلیل الرحمان قمر صاحب اور میرے سوالات ابھی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.